الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ شہر اللہ المحرم، محرم کے مہینے میں ہم لوگ موجود ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36 کی آیت ہے۔ جب بھی محرم کا ذکر آتا ہے، اشہر حرم کا ذکر آتا ہے، تو اس آیت کو پڑھا سنا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے پاس، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا تو 12 شمار ہوئی۔ منہا 4 حرم، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الدین القیم، یہ دین بالکل درست اور ایسا دین ہے جو ماننے والوں کو جنت میں لے جاتا ہے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ حالانکہ لوگ ظلم کرتے ہیں، سینہ کو بھی کرتے ہیں، جسم خون سے شرابور ہوتا ہے، ماتم مناتے ہیں، نوحہ خوانی کرتے ہیں۔ فَالظُّلْمُ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ، ظلم کبھی بھی برا ہے، لیکن خاص کر حرمت کے مہینوں میں ظلم کرنا یہ بہت زیادہ گناہ کا سبب ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُعَظِّمُ مِنْ أَمْرِهِ مَا شَاءَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں اس کی روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمانہ اس ڈگر پر واپس آ گیا جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے کے وقت بنایا تھا۔ ایسا ہوتا تھا کہ مکے کے لوگ جب جنگ لڑنا چاہتے تو حرمت والے مہینے کو بدل لیتے، اچھا اب ہم نہ جنگ لڑنا ہے، ایسا کریں گے محرم کا مہینہ، یہ نہیں، ہمیں جنگ ختم ہوئے بعد وہ محرم کا مہینہ، ایسا اس طرح وہ لوگ مہینوں کو ادھر سے ادھر کر دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال فرمایا تو اب بالکل سارے مہینے ان کے اصل اس پر آ گئے ہیں۔ السنۃ 12 شہرا، سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے۔ منہا 4 حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 3 متوالیات، جن میں سے 3 پے در پہ آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 مہینے پے در پہ آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، ورجب مضر الذي بین جمادى وشعبان، اور رجب کا مہینہ الگ آتا ہے، شعبان سے پہلے آتا ہے تو وہ الگ ہے، البتہ 3 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم ایک ساتھ آتے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ بتاتے ہیں پہلا مسئلہ، محرم کا پہلا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ محرم کا مہینہ کیا ہے؟ حرمت والا مہینہ، نہیں، حرمت والا مہینہ ہے، جس کی حرمت اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 36، سورۃ التوبہ آیت نمبر 36، جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ ایک دوسرا مسئلہ محرم کے مہینوں کے تعلق سے ہے، افضل الصوم بعد رمضان الصوم فی شہر المحرم، رمضان کے بعد سب سے فضیلت والا روزہ، فضیلت والا مہینہ کون سا ہے؟ محرم کا مہینہ ہے۔ تو امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضہ صلاة اللیل،
رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ محرم کا مہینہ ہے، اور تہجد یعنی فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز، رات کی نماز تہجد کی نماز ہے۔ قال حافظ ابن رجب رحمہ اللہ، حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں محرم کے مہینے کو اللہ کا مہینہ کیوں کہا، اس کا علت اور سبب انہوں نے بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المحرم شہر اللہ، اللہ کے نبی نے ایسا کیوں کہا کہ محرم اللہ کا مہینہ ہے؟ المحرم شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے۔ اب یہ کون سا مہینہ؟ محرم کا مہینہ، اللہ کا مہینہ۔ اس کے بعد آئے گا وہ کس کا مہینہ؟ وہ بھی اللہ کا مہینہ۔ وَإِضَافَتُهُ إِلَى اللَّهِ تَدُلُّ عَلَى شَرَفِهِ وَفَضْلِهِ، اللہ کی طرف آپ جوڑیں گے تو اس مہینے کی فضیلت بڑھ جائے۔ ہاں، جیسے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کہا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ کعبۃ اللہ کو کہا بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ فإن اللہ تعالی لا يضيف إليه إلا خواص مخلوقاته، اللہ تعالی کی طرف اپنے خاص مخلوقوں کو جوڑا جاتا ہے، ویسے ساری مخلوق اللہ تعالی کی۔ کما نسب محمدا وابراہیم واسحاق ویعقوب وغیرهم من الانبیاء صلوات اللہ علیہم وسلام الى عبودیته، جیسے عبداللہ و رسول، اللہ کے نبی نے خود اپنے بارے میں کہا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا، یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یہ میرے بندے ہیں، سارے اللہ کے بندے ہیں۔ وَنَسَبَ إِلَيْهِ بَيْتَهُ وَنَاقَتَهُ، اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی اضافت اپنی طرف کی، اونٹنی کی اضافت اپنی طرف کی۔ وَلَمَّا كَانَ هَذَا الشَّهْرُ مُخْتَصًّا بِإِضَافَتِهِ إِلَى اللَّهِ، بہت سارے اعمال آپ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا بندہ جو روزہ رکھتا ہے وہ میرے لیے رکھتا ہے، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس روزے کا بدلہ میں دوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے روزے کو اپنی طرف کر لیا تو یہ مہینہ جس میں جو اللہ کا مہینہ ہے اس میں سب سے افضل کیا ہے؟ 10 محرم کا روزہ رکھنا۔ سمجھ میں؟ اللہ نے روزے کے تعلق سے کہا کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ تو یہ مہینہ جس کو اللہ کے نبی نے شہر اللہ کہا، اللہ کا مہینہ کہا، اس مہینے میں سب سے افضل یہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں، روزہ رکھیں۔ 10 کو اللہ کے نبی نے روزہ رکھا۔ ناسب ان يختص هذا الشهر المضاف الى الله بالعمل المضاف اليه المختص به وهو الصيام، تو یہ حافظ انہوں نے جوڑا ہے کیوں اللہ تعالیٰ کو اس مہینے میں روزہ رکھنا زیادہ محبوب ہے۔ یہ بات ہے حافظ ابن رجب رحمہ اللہ کی فی لطائف المعارف فیما لمواسم العام من وظائف، اس میں ان کا ذکر ہے۔ پہلا مسئلہ تھا کہ محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ تھا، دوسرا مسئلہ یہ کہ شہر اللہ، تیسرا مسئلہ بتاتے ہیں المسألة الثالثة يسن صيام عاشوراء وهو يوم العاشر من المحرم، 10 محرم کو روزہ رکھنا سنت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ حدیث ہے انہ سمع معاویہ بن ابی سفیان یوم عاشوراء، انہوں نے حمید بن عبد الرحمن نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کو عاشورہ کے دن کہتے سنا، عام حج علی المنبر، جب وہ سال جس سال انہوں نے حج کیا، یا اہل المدینہ این علماؤکم، کون کہہ رہے ہیں؟ معاویہ بن ابی سفیان منبر پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں اے مدینے والو تمہارے علماء کہاں ہیں؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، هذا یوم عاشوراء، یہ 10 محرم کا دن ہے، وَلَمْ يَكْتُبِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، اللہ نے آج کا روزہ تم پر فرض نہیں کیا ہے، فرض کو نہیں۔ وَأَنَا صَائِمٌ، میں روزے سے ہوں، کون بول رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَمَنْ شَاءَ، جو بھی تم لوگوں میں سے روزہ رکھنا چاہے روزہ رکھے،
ومن شاء فلیفطر، اگر کوئی روزہ نہیں رکھنا چاہتا ہے تو نہ رکھے۔ تو معلوم یہ کیا ہوا، 10 محرم کو اللہ کے نبی نے روزہ رکھا۔ روزہ رکھنا اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ حدیث ہے، کہتے ہیں ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره الا هذا اليوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا جتنا اہتمام کیا، کسی دوسرے دن کا اتنا اہتمام نہیں کیا۔ یعنی رمضان کے بعد جتنا اہتمام 10 محرم کا کیا، کسی دوسرے کا نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا 10 محرم کے روزے کے تعلق سے؟ سیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ۔ عرفے کا روزہ 1 سال پہلے 1 سال بعد کا گناہ معاف کرواتا ہے، 2 سال۔ وصیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ۔ عاشورے کا روزہ پہلے 1 سال کے گناہ معاف کرتے۔ تو ایک آدمی کے دل میں ڈاؤٹ آیا کہ بھئی آئندہ سال کے گناہ معاف ہوتے، بولے میں گناہ نہیں کرا نا، کیسا معاف ہوتے؟ آئندہ سال آیا نہیں میری زندگی، ابھی عرفے کا روزہ آ گیا، کیسا میرے گناہ معاف ہوں گے؟ بولا کہ اللہ آپ کو گناہ کے ارادے سے بچا لے۔ گناہ معاف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ گناہ ہی نہیں کرو، آپ اللہ تعالیٰ گناہ سے کیا کرے گا؟ آپ کو بچا لے۔ یا اللہ کے علم میں ہے کہ یہ شخص گناہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے۔ اخرج البخاری و مسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اسلم کے ایک آدمی کو بتایا، ان اذن فی الناس، لوگوں میں اعلان کر دو ان من کان اکل فلیصم بقیت یومہ، اگر کسی نے کھا لیا ہے تو باقی دن کچھ بھی مت کھائے، روزہ رہے۔ ومن لم یکن اکل فلیصم، اور کسی نے کھایا نہیں ہے وہ روزہ رکھ لے۔ فإن اليوم یوم عاشوراء، آج کا دن 10 محرم کا دن ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کو روزہ رکھنے کی تاکید۔ چوتھا مسئلہ، کان صیام عاشوراء، 10 محرم کا روزہ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپلسری کیا، لوگ رکھتے تھے۔ ثم صار مخیرا فی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دے دیا، رکھنا چاہے تو رکھو نہیں تو۔ وعند الجمہور انه كان مأمورا به اولا على الوجوب، جمہور کہتے ہیں کہ پہلے واجب تھا، ثم نسخ وبقي على الاستحباب، بعد میں منسوخ کر کے مستحب کر دیا گیا، رکھنا اچھا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بصیام یوم عاشوراء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے روزہ کے رکھنے کا حکم دیا۔ فلما فرض رمضان، جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے، کان من شاء صام ومن شاء افطر، اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب عاشوراء کا روزہ جو چاہے رکھے، جو چاہے نہ رکھے۔ یہ کب؟ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ اس کے بعد ایک 5واں مسئلہ ہمارے ساتھ ہے، یستحب صیام یوم التاسع من المحرم مع یوم العاشر من، 10 محرم کا روزہ رکھنا یہ تو معلوم ہو گیا، 10 محرم کے ساتھ 9 کا بھی آپ روزہ رکھیں، 9 محرم کا بھی آپ روزہ رکھیں۔ روزہ رکھنا اچھی بات ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا، لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، تو صحابہ کرام نے کہا کہ انہ یوم تعظمہ الیہود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 10 محرم کو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، یہودی بھی بڑی قدر کرتے ہیں، نصارہ بھی رکھتے ہیں،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. یہودیوں کی مخالفت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو 9 محرم کو بھی میں روزہ رکھوں. فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اگلا سال آنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت یہ تھی کہ آپ ویسا عمل نہ کریں جیسے سیم یہودی کرتے ہیں، نصارہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ یہودیوں کی مخالفت میں 9 کا بھی روزہ رکھیں. اس کی تھوڑا اس کے ساتھ یہ بیان کرتے ہیں کہ 4 حالتیں ہیں. کس کی؟ عاشورہ کے روزے کی 4 حالتیں. الحالۃ الاولی انه كان يصوم بمکہ ولا يأمر الناس بالصوم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے مکے میں روزہ رکھتے تھے، کسی کو روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیتے تھے. کسی کو روزہ رکھو اللہ کے نبی نے نہیں بولا. جب بھی 10 محرم آیا اللہ کے نبی خود اکیلے مکے میں روزہ رکھتے تھے. الحالۃ الثانیہ، دوسری حالت یہ ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے اور اہل کتاب یہود و نصارہ کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. وَكَانَ يُحِبُّ مُوَافَقَتَهُمْ فِي مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ صَامَ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ ہم بھی روزہ رکھیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ مدینے کے چھوٹے بچے بھی روزہ رکھنے لگے. ربیع بنت معوذ کہتی ہیں کہ ہمارے چھوٹے بچے بھی روزہ رکھتے تھے، ہم اون کے روئی کے کھلونے سے ان کو بہلاتے تھے. تو یہ دوسری حالت تھی. تیسری حالت یہ ہوئی انہ لما فرض صیام شہر رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر اصحابہ بصیام یوم عاشوراء و تاکیدہ فی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے روزے کا حکم دینا چھوڑ دیا. اس کے بارے میں زیادہ لوگوں کو یہ نہیں کیا جبکہ رمضان کے روزے فرض ہو. چوتھی حالت یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے آخری عمر میں ارادہ کیا کہ 10 محرم کے ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھیں تاکہ اہل کتاب کی مخالفت ہو جائے، لیکن اس کا موقع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملا. اب کتنی حالتیں ہوئی؟ 4 حالتیں ہوئی. تیسری حالت یہ تھی کہ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو 10 محرم کے روزے کا تاکیدی حکم دینا چھوڑ دیا، بلا کہ جو چاہے رہے جو چاہے ایک یہ سنت قرار دیا. خالف الیہود، کیوں اللہ کے نبی نے 9 محرم کو روزہ رکھنا چاہا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو. وصوموا التاسع والعاشرہ، 9 کو بھی روزہ رکھو 10 کو بھی روزہ رکھو. قال العلامۃ الالبانی، شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ اس کی سند صحیح ہے، 9 کو اور 10 کو روزہ رکھنے کی. المسألۃ السادسہ لا يصح حدیث فی صیام یوم بعد العاشر، 11 کو روزہ رکھنے کی حدیث صحیح نہیں ہے. 11 کو روزہ رکھنے کی حدیث صحیح نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم. وأما ما رواه أحمد والحميدي وابن خزيمة وغيرهم من طريق ابن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن جده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عاشوراء، 10 محرم کو روزہ رکھو. وخالفوا فيه اليهود، یہود کی مخالفت کرو. صوموا قبله يوما أو بعده يوما، 10 سے پہلے ایک روزہ رکھو 10 کے بعد ایک روزہ رکھو. یہ حدیث جس کے بارے میں کہا اسنادہ ضعیف، اس کی سند کیا ہے؟ ضعیف ہے، اس لیے کہ ابن ابی لیلہ ہیں جن کا حفظ کمزور ہے. وخالفہ عطا، تو یہ حدیث ضعیف ہے جیسے انہوں نے بتایا. اس کے بعد المسألۃ السابعہ، یہ ذرا غور سے سن، بہت اچھی باتیں انہوں نے لکھی ہیں.
ساتواں مسئلہ بہت امپورٹنٹ ہے. ان سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وریحانته وسید شباب اہل الجنہ الحسین بن علی رضی اللہ عنہما قد قتل شہیدا فی العاشر من المحرم سنة 61 للہجرہ. اسی محرم کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے رسول، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسین بن علی رضی اللہ عنہما شہید کیے گئے. وہ ہجرت کا 61واں سال تھا، 61 ہجری تھا، محرم کا مہینہ تھا، 10 محرم کی تاریخ تھی. وہ مظلوم شہید کیے گئے. ٹھیک ہے، ان کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کے بارے میں ایک طرف رافضی ہیں، شیعہ ہیں جو ماتم مناتے ہیں، عزا کی مجلسیں منعقد کرتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں تو یہاں انہوں نے کہا وَإِعْتِقَادُنَا نَحْنُ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، ہمارا عقیدہ ہے، ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں، أَنَّهُ قُتِلَ شَهِيدًا، وہ شہید کیے گئے، شہید مقتول ہوئے، سعیدًا بِسَيْفِ الْبَغْضِ، ظالموں نے ان کو شہید کیا، ظلم سے شہید کیا. وَلَا كَانَ خَارِجًا عَلَى إِمَامِ زَمَانِهِ، لیکن اس سلسلے میں رافضہ کچھ کہتے ہیں، ناصبہ کچھ کہتے ہیں. سمجھ میں آیا نا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کو، شہادت کو لے کر دو فریق پیدا ہوئے. ایک رافضہ جنہوں نے غلو کیا، ایک ناصبہ کہتے ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر خوش ہوتے ہیں، خوب مزے کے کھانے بناتے ہیں، 10 محرم کو سبیلے لگاتے ہیں، شربتیں بانٹتے ہیں. یہ ناصبہ. تو اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ کما فی جامع الرسائل، ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اما عثمان وعلی والحسین رضی اللہ عنہم فقتلوا مظلومین. عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ ظلم سے مقتول ہوئے، شہید کیے گئے. شہداء باتفاق اہل السنہ والجماعہ. اس سے پہلے بھی ایک شہید ہیں دونوں، حضرت عمر رضی اللہ، شہید محراب. وقال رحمہ اللہ والحسین رضی اللہ عنہ قتل مظلوما شہیدا، حسین رضی اللہ تعالی عنہ مظلوم شہید کیے گئے. وقتلہ ظالمون متعدون، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ظالموں نے قتل کیا. حسین رضی اللہ تعالی عنہ قتل ہونے سے پہلے جنگ کے میدان میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو لوگ تھے، عبید اللہ بن زیاد، جو اس فوج کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، ان کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ باتیں کہی. کیا بولا انہوں نے؟ طلب ان يذهب الى یزید، بولا کہ بھائی مجھے یزید کے پاس جانے تھے، میں یزید کے پاس جاتا ہوں. او یرجع الى المدینہ، یا میں مدینے سے آیا ہوں، مدینہ واپس چلا جاتا ہوں. او یذهب الى الثغر، یا میں ایسا کروں گا کہ کہیں جنگ ہو رہی تو مجھے وہاں بھیج دو، میں جا کر وہاں حدود پر وہاں جنگ کروں گا دشمنوں سے. یہ مطالبے ایسے تھے کہ اگر معمولی کوئی آدمی بھی مانگتا تو اسے اختیار دیا جاتا، لیکن صبت رسول اللہ، نواسے رسول کی ان مطالبات کو قبول نہیں کیا گیا. وہ جو فوج کا کرنیل تھا بولا یزید کے پاس جانے کی گنجائش سے پہلے آپ میرے ہاتھ پر بیعت کریں، میرے ہاتھ پر آپ سرنڈر ہو جائیں. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں. اس کے بعد مجموع فتاوی میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وَأَمَّا مَنْ قَتَلَ الْحُسَيْنِ، رہے وہ لوگ جنہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، او عان علی قتلہ، یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر سپورٹ کیا، ساتھ دیا، او رضی بذلک، یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر راضی ہوئے، شہادت پر، فعلیہ لعنت اللہ، ان پر کیا ہے؟ اللہ کی لعنت. والملائکۃ والناس اجمعین، سارے فرشتوں کی لعنت ہے، سارے لوگوں کی لعنت ہے. قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ
ابن تیمیہ رحمہ اللہ منہاج السنت النبویہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 550 میں کہتے ہیں وَأَمَّا مَقْتَلُ الْحُسَيْنِ رضی اللہ عنہ فَلَا رَيْبَ أَنَّهُ قُتِلَ مَظْلُومًا شَهِيدًا، حسین رضی اللہ تعالی عنہ مظلوم شہید کیے گئے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ کما قتل اشباہہ من المظلومین الشہداء، جیسے دوسرے شہداء مظلوم شہید کیے گئے، اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، اللہ کی لعنت اس پر ہے۔ تو کہتے ہیں وَهُوَ مُصِيبَةٌ أُصِيبَ بِهَا الْمُسْلِمُونَ مِنْ أَهْلِهِ وَغَيْرِ أَهْلِهِ وَهُوَ فِي حَقِّهِ شَهَادَةٌ لَهُ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں یہ شہادت ہے، آپ کے درجات کی بلندی ہے، آپ کو بلند مرتبہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔ وَأَخَاهُ سَبَقَتْ لَهُمَا مِنَ اللَّهِ السَّعَادَةِ، اس سے پہلے حضرت حسن بھی کیا ہوئے؟ شہید کیے گئے۔ الَّتِي لَا تُنَالُ إِلَّا بِنَوْعٍ مِّنَ الْبَلَاءِ، تو یہ انہوں نے ساری باتیں نقل کرنے کے بعد کہا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَخْبَرَ أَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، بنی اسرائیل بھی ایسے ہی انبیاء کو بغیر حق کے قتل کر دیتے تھے۔ وَقَتْلُ النَّبِيِّ أَعْظَمُ ذَنْبًا وَمُصِيبَةً، نبی کا قتل کیا جانا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی مصیبت ہے۔ وَكَذَلِكَ قُتِلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، اسی طرح علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید کیے گئے۔ وَكَذَلِكَ قتل عثمان رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہوئے۔ اذا كان كذلك فالواجب عند المصائب الصبر، اب ہم اہل السنہ والجماعہ کیا کریں گے؟ صبر کریں گے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ بقرہ آیت نمبر، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، سورۃ البقرہ 156۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ انہوں نے بیان کیا ہے، یہ مسئلہ ہے مسئلہ نمبر 8 محرم کے تعلق سے، کہ رافضہ نے جو کچھ 10 محرم کے دن بدعتیں ایجاد کی ہیں، ماتم مناتے ہیں، ان کے گیدرنگ ہوتے ہیں، ایک جگہ جمگٹا لگاتے ہیں، اور کربلا زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور بہت سارے بدعتیں کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت سے اس کا کچھ بھی تعلق نہیں۔ قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فی اقتضاء الصراط المستقیم، ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں احدث بعض اہل الاہواء فی یوم عاشوراء، بعض بدعتی لوگ ہیں، بدعتی فرق ہیں، جو 10 محرم کے دن پیاسے رہنا، غم منانا، ماتم منانا، جمگٹھا لگانا، یہ ایسی چیزیں انہوں نے ایجاد کی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں یہ ساری نہیں بتائی ہیں۔ تو کہتے ہیں مجانین الحسین، وہ کہتے ہیں ہم حسین کے دیوانے، کیا کیا نعرے لگاتے رہتے ہیں، پتہ نہیں یہ ڈھول تاشوں سے کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ڈھول سے بھی کوئی خوش ہوتا ہے؟ ایسا کوئی ان کا معبود ہے؟ العیاذ باللہ۔ تو کہتے ہیں نہ تو کسی سلف نے یہ سارے کام کیے ہیں، نہ تو اہل بیت میں سے کوئی ان پر راضی تھا۔ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں جو ظالموں کے ہاتھ شہادت کی موت ان کو ملی، تو انہوں نے یہ ساری بدعتیں ایجاد کر لیے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول اسے ناپسند کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ماتم انہوں نے ایجاد کر دیے ہیں اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ وقال رحمہ اللہ فی منہاج السنت النبویہ، اسے غور سے سنیں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں صار الشیطان بسبب قتل الحسین یحدث للناس بدعتین، شہادت حسین سے شیطان کو 2 بدعتوں کا موقع مل گیا۔ شیطان ایک اس سے 2 شکار اس نے شیطان، بدعت الحزن والنوح، ایک جماعت ہے جو 10 محرم کو نوحہ کرتی ہے، بدعت ماتم مناتی ہے،
گال پیٹتی ہے، سینہ کو بھی کرتی ہے، سارا جسم خون سے شرابور ہو جاتا ہے، رونا، چیخنا، پیاسے رہنا، مرثیے پڑھنا، عزا کی مجلسیں، ہاں، تو یہ سارے کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ صحابہ کرام کو تانا دیتے ہیں، صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنہوں نے جان مال کی قربانیاں دی، ہاں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو، وَتُقْرَوْا أَخْبَارُ مَصْرَعِهِ الَّتِي كَثِيرٌ مِّنْهَا كَذِبٌ، اور شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تصویر کشی ایسے کی جاتی ہے کہ کیسے ہوا، گھوڑے پر سوار آئے، تلوار اٹھایا، ایسے لگ رہا کہ جیسے بولنے والا وہاں موجود تھا، یہ جو تعزیہ عزا کی مجلس میں جو بولتا قصہ گو، ایسے لگتا کہ یہ خود کربلا کے میدان میں موجود تھا، ویسے ہی بولتا ہے۔ تو کہتے ہیں وَكَانَ قَصْدُ مَنْ سَنَّ ذَلِكَ، ایسا انہوں نے کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ ان کا ارادہ تھا کہ امت میں تفرقہ بازی آ جائے، امت فرقوں میں بڑھ جائے۔ فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ وَاجِبًا وَلَا مُسْتَحَبًّا بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ، اس طرح کرنا مسلمانوں کے جائز نہیں ہے، نہ تو مستحب ہے، بل احداث الجزع والنیاحہ للمصائب القدیمہ من اعظم ما حرمہ اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے اسے حرام کیا ہے۔ یہ ایک بدعت یہ تھی۔ دوسری بدعت جو شیطان کو موقع ملا، وَكَذَلِكَ بِدْعَةُ السُّرُورِ وَالْفَرْحِ، ناصبہ ہیں جو خوش ہوتے ہیں شہادت حسین پر، تو انہوں نے ایجاد کیا کہ جو 10 محرم کو گھر والوں کو بریانی بنا کے کھلائے گا، سال بھر بریانی بناتا رہے، نئے کپڑے پہنے گا، سال بھر پہنتا رہے، یہ تو انہی کی ناصبہ ہی کی ایجاد ہے۔ اس کے بعد ایک نواں مسئلہ انہوں نے بیان کیا، لا يصح حدیث فی الاکتحال والاغتسال ونحوهما ولا في التوسعة على العيال في يوم عاشوراء واصل هذا من وضع الناصبہ۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ منہاج السنہ النبویہ میں فرماتے ہیں کہ 10 محرم کو سرما لگانا اور غسل کرنا اور بیوی بچوں پر خوب اچھا بنا کر گھر میں کوئی اچھا پکوان بنے، باورچی اور کوئی اچھا کھانا بنے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ناصبہ نے ایجاد کیا۔ ناصبہ ایک الگ فریق ہے جو شہادت حسین پر خوش ہوتا ہے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں وَكَانَتِ الْكُوفَةُ بِهَا قَوْمٌ مِّنَ الشِّيعَةِ الْمُنْتَصِرِينَ لِلْحُسَيْنِ، کوفہ میں کچھ لوگ تھے شیعہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپورٹ میں تھے، ان کا جو لیڈر تھا مختار بن ابی عبید الکذاب، اس کا نام کیا تھا؟ مختار بن ابی عبید الکذاب، یہ ایک الگ گروپ تھا جس کی لیڈنگ کون کر رہا تھا؟ مختار بن ابو عبید الکذاب، یہ قبیلہ ثقیف کا تھا، قبیلہ ثقیف کا تھا۔ اور کچھ لوگ تھے جو علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اولاد علی رضی اللہ عنہ حسن اور حسین سے دشمنی رکھتے تھے، یہ کون تھے؟ ناصبہ، یہ ناصبہ تھے، اور ان کو لیڈ کرتا تھا حجاج بن یوسف الثقفی، لیکن دونوں ایک ہی قبیلے کے تھے، وہ بھی ثقفی تھا، یہ بھی ثقفی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَيَكُونُ فِي ثَقِيفٍ كَذَّابٌ وَمُبِيرٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبیلہ ثقیف میں 2 آدمی پیدا ہوں گے، ایک کذاب بڑا جھوٹا ہوگا، ہاں، دوسرا فسادی ہوگا، فساد مچانے والا ہوگا، لوگوں کو قتل غارت گری کرنے والا ہوگا۔ یہ دونوں کون ہیں؟ پہلا مختار بن ابو عبید الکذاب، یہ دوسرا حجاج بن یوسف الثقفی، اللہ کے نبی نے پہلے ہی بتا دیا۔ فَكَانَ ذَلِكَ الشِّيعِي هُوَ الْكَذَّابُ، یہ جو شیعی تھا وہ کون تھا؟ کذاب تھا۔ یہ جو شیعی تھا وہ کون تھا؟ کذاب تھا، جس نے یہ سارے کام کیے تھے، وہ کذاب تھا۔ وَهَذَا النَّاصِبِي، وہ کون ہے؟ ناصبی ہے۔ هُوَ الْمُبِيرُ، وہ ناصبی کون؟ یہ حجاج بن یوسف الثقفی، اس نے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا۔ فَأَحْدَثَ أُولَئِكَ الْحَزَنَ، حزن،
ان لوگوں نے غم کو ایجاد کیا، کون؟ شیعہ نے، مختار بن ابو عبید الکذاب نے، واحدث هؤلاء السرور، اور حجاج بن یوسف الثقفی کے لوگوں نے خوشیاں منائی، اور انہوں نے ایک حدیث ایجاد کر دی، انه من وسع على اهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته، جو آدمی 10 محرم کو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا بنا کر کھلائے گا، سال بھر اس کے گھر میں کچھ اچھا بنتا رہے گا، وہ مزے میں رہے گا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، یہ ان لوگوں نے بنا لیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا لا اصل لہ، اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے، ولیس لہ اسناد یثبت، نہ تو کوئی سند ہے جو اس کو ثابت کرتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ تو انہوں کہتے ہیں، وہاں انہوں نے لکھا فَمِنَ الْعَجَبِ أَنْ يُحَابِلَ أَحْمَدُ الْغَمَارِي الْمُتَشَيِّعَ الصُّوفِيَّ الْغَالِي الْوَاقِعِ فِي الرَّفْعِ وَوَحْدَةِ الْوُجُودِ تَصْحِيحَ حَدِيثَ التَّوَسُّعَةِ فِي رِسَالَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ۔ کچھ لوگ ہیں جو اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں، حالانکہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ فَصَارَ أَقْوَامٌ يَسْتَحِبُّونَ يَوْمَ عَاشُورَا، اور کچھ لوگ ہیں عاشورہ کے دن اچھا سمجھتے ہیں کس بات کو؟ سرما لگانے کو، غسل کرنے کو، اور توسیعۃ علی العیال، یعنی گھر والوں پر کچھ اچھا خرچ کرنے میں، زیادہ خرچ کرنے میں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو غلط ہیں۔ وَهَذِهِ بِدْعَةٌ أَصْلُهَا مِنَ الْمُتَعَصِّبِينَ بِالْبَاطِلِ، ناصبہ نے اس کو ایجاد کیا ہے۔ وَتِلْكَ بِدْعَةٌ أَصْلُهَا مِنَ الْمُتَعَصِّبِينَ بِالْبَاطِلِ لَهُ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَلَمْ يَسْتَحِبْ أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، کسی مسلمان نے اس کو پسند نہیں کیا، الائمۃ الاربع وغیرہم، نہ تو ائمہ اربع اسے پسند کرتے ہیں، نہ کوئی اور پسند کرتے ہیں۔ بل المستحب، ٹھیک ہے ہم لوگ کیا کرنا ہے؟ کہا کہ ہم کو اتنا کرنا ہے، جمہور علماء یہی کہتے ہیں کہ 10 محرم کو روزہ رکھ، اگر چاہے تو آپ 9 کو ملا کر رکھ لیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 9 کو ملا کر روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی ایک ہی دن کا روزہ رکھنا چاہتا ہے، 10 محرم کا رکھ سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے تو رکھ سکتا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اور کچھ باتیں انہوں نے یہاں یہ کیا ہے، تو اس کو ہم چھوڑ کر آگے بڑھتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر قائم و دائم رکھے، اللہ تعالیٰ بدعتوں سے ہم سب کو بچائے رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔